ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سورۃ النساء آیت نمبر 110 to 122. لفظی ترجمہ: وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کرے، سوءً برا کام، او یظلم یا ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ پھر بخشش چاہے اللہ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. وَمَن یکسب، اور جو کرے، اثمًا گناہ، فإنما سو فقط، یکسبہ وہ کرتا ہے گناہ، علی نفسہ اپنے ہی خلاف. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا. وَمَن یکسب، اور جو کرے، خطیئۃ خطا، او اثمًا یا گناہ، ثم پھر، یرمی بہ تہمت لگا دے اس کی، بریئا کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو اس نے اپنے سر دھرا، بہتانا بھاری بہتان، و اثمًا اور گناہ، مبینہ صریح، ولو اور اگر، لا نہ ہو، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکا آپ پر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی، لہمت تو قصد کیا ہی تھا، طائفۃ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ان یضلوکا اس بات کا کہ آپ کو بہکا دیں، وما اور نہیں، یضلون بہکا رہے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یضرونک اور نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، من شیء کچھ بھی. وانزل اللہ اور نازل کی اللہ نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور آپ کو سکھایا، ما جو لم نہیں تکن تھے، تعلم تم جانتے، وکان اور ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکا آپ پر، عظیما بڑا. لا خیرا نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا مگر، من جو امرا حکم دے، بصدقۃ خیرات کا، او معروف یا اچھی بات کا، او اصلاح یا اصلاح کروانے کا، بین الناس لوگوں میں. ومن یفعل اور جو کرے، ذالک یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو، فسوف سو ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا ثواب، عظیما بڑا. ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد بعد اس کے کہ، ما جب، تبینہ ظاہر ہو چکی، لہو اس پر، الہدی ہدایت، ویتبع اور چلے، غیر خلاف، سبیل المؤمنین مومنوں کے رستے کے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اس کو، ما جدھر، تولا وہ پھرتا ہے، ونصلیہ اور ہم داخل کریں گے اسے، جہنم جہنم میں، وساءت اور وہ بری ہے، مصیرا پہنچنے کی جگہ. ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشتا،
ان یشرکا اس بات کو کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ اور بخشے گا، ما دون ذالک اس کے سوا، ما جو دون ذالک اس کے سوا ہے، لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ومن اور جس نے یشرک شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کو، فقد ضل سو گمراہ ہوا، ضلالاً گمراہ ہونا، بعیداً دور کا۔ ان یدعون وہ نہیں پکارتے، من دونہ اللہ کے سوا، الا مگر اناثاً عورتوں کو، وان اور نہیں یدعون وہ پکارتے، الا مگر شیطان مریدا شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ اللہ نے لعنت کی اس پر، وقال اور اس نے کہا، لأتخذن البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک تیرے بندوں میں سے، نصیباً حصہ، مفروضہ مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور سکھاؤں گا انہیں، فَلَا يُبَتِّكُنَّ کہ البتہ وہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام کان جانوروں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور سکھاؤں گا انہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ کہ وہ ضرور بدلیں، خلق اللہ اللہ کی بنائی صورتیں، وَمَن يَتَّخِذْ اور جو بنائے، الشیطان شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد خسرا تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، خسراناً نقصان، مبیناً صریح۔ یعدہم وہ وعدہ دیتا ہے ان کو، ویمنیہم اور امید دلاتا ہے انہیں، وما یعدہم اور وعدہ نہیں دیتا انہیں، الشیطان شیطان، الا مگر غرورا فریب کا، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم جن کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، ولا یجدون اور نہ پائیں گے، عنہا وہاں سے، محیصا بھاگنے کی جگہ، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم ہم عنقریب داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا سچا، ومن اور کون ہے، اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلاً بات میں۔ تفسیر آیت نمبر 110 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بھی کوئی برا کام کرے اور اس برا کام کرنے کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جان کا نقصان کر بیٹھے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، اور اس کی ناراضگی کے سبب دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیوں سے محروم ہو بیٹھے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رب غفور الرحیم ہے۔ وہ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف اور اللہ سے کیا کرے؟ بخشش مانگ لے۔ جب وہ بخشش مانگتا ہے تو اللہ اپنے رب کو
غفور الرحیم پاتا ہے، بخشنے والا، مہربان، نہایت مہربان پائے گا۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی گناہ ہو جائے تم سے، پلٹ آؤ میری طرف، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اگر تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لو گے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، نادم ہوگے اور نہ کرنے کا ارادہ کرو گے اور اس سوچ سے میری طرف پلٹو گے، مجھ سے توبہ کرو گے، تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تم سچے دل سے بخشش مانگو گے، مغفرت مانگو گے، اپنے گناہ کی توبہ کرو گے، تو مجھے بھی غفور الرحیم پاؤ گے، مجھے بھی معاف کرنے والا پاؤ گے اور نہایت مہربان پاؤ گے۔ آج دیکھیں لوگوں کے حق میں کوئی کمی کر بیٹھے تو لوگ نہیں معاف کرتے، حالانکہ آپ خود چاہتے ہیں معافی مانگنے، لیکن وہ نہیں معاف کرتے۔ اور کہاں یہ کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کمی ہوگی، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، آ جاؤ معاف کر دوں گا، مانگو مجھ سے معافی، مجھے نہایت مہربان پاؤ گے۔ تو ہے کوئی اس سے بڑھ کر مہربان؟ ہے کوئی اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، جو اس انتظار میں ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں، مجھ سے معافی مانگ لیں اور میں انہیں معاف کر دوں؟ اور اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے صلاۃ التوبہ بہترین وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائی، ایک یہی آیت سورۃ النساء کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، کہ جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اور دوسری آیت سورۃ ال عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو پلٹ آتے ہیں، جو اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، جو اپنے رب کو زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دیتے، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کیسا معاف کرنے والا ہے، کیسا عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، کیسا غفور الرحیم ہے۔ کہ آپ سے غلطی ہوگی، وہ غلطی آپ نے چھپ کے کی تھی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ گناہ آپ سے سرزد ہوا تھا، اور آپ نے اسی پردے میں اپنے رب سے معافی مانگ لی، تو اللہ رب العزت نے اسی پردے میں آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ نے ساری دنیا کو نہیں بتایا، اللہ نے لوگوں کو نہیں بتایا، اس پردے میں ہی معاف کر دیا۔ اور دیکھیں انسان کیا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، اول تو معاف ہی نہیں کرتے، سوال کرتے ہیں تم ہوتے کون ہو یہ ہمارے حق میں یہ کمی کرنے والے، تم نے ایسا کیا تو کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سوال نہیں کرتے۔ انسان جیسے ہی اللہ کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھتا ہے، ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کو فوراً معاف کر دیتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے۔ اور اگر انسان معاف کر بھی دے تو 100 لوگوں کو جا کے بتائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی کی، لیکن میں بڑا دل کا مالک ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے تو اس کو معاف کر دیا۔ وہ آپ کا ہر عیب لوگوں کو ساتھ ساتھ بتائے گا اور ساتھ ساتھ اپنی برتری ظاہر کرے گا کہ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت آپ کے عیبوں کو نشر نہیں کرتے، اللہ اسی پردے میں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور اپنے اوپر چادر ڈال لیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ یہ بھی گناہ کیا تھا،
یہ بھی کیا تھا۔ وہ بندہ اعتراف کرتا جائے گا، جیسے دنیا میں مان جاتا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تھا، اللہ کے آگے جھک جاتا تھا، معافی مانگ لیتا تھا، وہاں بھی اعتراف کر لے گا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی کیا تھا، کہے گا ہاں اللہ جی یہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، جیسے دنیا میں نے تمہارے ان عیبوں پر، ان غلطیوں پر پردہ ڈالے رکھا، آج اسی پردے میں تمہیں کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ کسی کو نہیں پتہ چلنے دیں گے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، بندے نے کیا کیا غلطیاں کی، کیا کیا کوتاہیاں کی، کیا کیا عیب تھے اس میں، اس پردے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کا بھرم رکھتے ہیں، کیسے اپنے بندے کو چھپاتے ہیں، کیسے اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، کیسے اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں قحط سالی ہوئی تو سب لوگ باہر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، سب دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ان سب لوگوں میں سے ایک میرا نافرمان ایسے ہے کہ جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، بڑے ہی گناہ کیے ہیں، میں اس سے سخت ناراض ہوں، اسے کوئی یہاں سے چلا جائے، اس بستی سے چلا جائے، جب تک وہ یہاں ان سب میں موجود ہے میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں بآواز بلند یہ پکار لگائی کہ تم میں سے جو بھی کوئی ہے وہ نکل جائے اور چلا جائے، اپنی وجہ سے باقی سب قوم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب وہ جو شخص گناہ گار تھا اس کو پتہ تھا کہ وہ تو میں ہوں جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور بے تحاشا گناہ کیے ہیں، بے تحاشا اپنے رب کو ناراض کیا ہوا۔ اب اس نے کہا کہ ان سب میں سے جب میں نکل کر جاؤں گا تو سب کو پتہ چلے گا میرے گناہوں کا، میری برائی کا، میرے بدکار ہونے کا، میرے گناہ گار ہونے کا، کہ میں کتنا گناہ گار تھا، کہ میری وجہ سے اللہ رب العزت نے بارش روکی ہوئی تھی۔ اب اس نے اس مجمع کے اندر ہی کھڑے کھڑے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اب تک گناہ کرتا آیا ہوں، تو نے میرے گناہ کسی پہ ظاہر نہ کیے، اللہ تعالیٰ اب مجھے اسی پردے میں میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس پردے میں ہی معاف کر دے۔ اس نے سچے دل سے وہیں کھڑے کھڑے اپنے رب سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے ادھر بارش نازل فرما دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پریشان اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو کوئی اس مجمع سے نکل کر گیا بھی نہیں اور آپ نے بارش نازل فرما دی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ شخص نکل کر جائے گا نہیں آپ اتنے سخت ناراض ہیں کہ آپ بارش نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، موسیٰ بندے نے صلح کر لی، صلح ہو گئی ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام تو بتائیں کہ کون ہے وہ خوش قسمت جس کے منانے کا انداز اتنا اچھا کہ اس نے ایک لمحے میں ہی آپ کو منا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ انتہا گناہ گار تھا، میں نے تب اس کا نام کسی کو نہیں بتایا، تب اس کے عیبوں کو پردے میں ہی رکھا۔ تو اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب تو صلح ہو گئی، اب میں اس کا نام کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو پھر ہے اس رب سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم، ہے کوئی معاف کرنے والا؟ تو آج ہی جو جو غلطیاں ہم سے ہو چکی، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ آج تک زندگی میں جو جو ہم سے گناہ ہو چکے، جو جو غلطیاں ہوگی، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ، اور گر پڑیں سجدے میں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور اللہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، جو اس کے در پر آتا ہے، جو اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کے در پر آتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
پھر اللہ سے جو بخشش مانگتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور جو بخشش کے لیے قدم بڑھاتا ہے وہ اپنے رب کو نہایت مہربان پاتا ہے۔ تو استغفار ہی وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ بند دروازوں کو کھولنے والی کنجی کون سی ہے، چابی کون سی ہے؟ استغفار۔ آپ جتنا جتنا استغفار کریں گے، جتنا جتنا اپنے رب کو مناتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا اللہ رب العزت آپ پر مہربان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نعمتوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم رکھیں گے۔ تو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی جان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سب کچھ جاننے والا، کیا جاننے والا؟ تمہارے ظاہر کو بھی، تمہارے باطن کو بھی۔ اس لیے جب گناہ کرنے لگو سوچو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تم اس وقت کیا کر رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کیا جاننے والا؟ تمہاری توبہ کو بھی جاننے والا ہے کہ کیا واقعی سچے دل سے اس کی طرف پلٹے ہو، سچے دل سے اس سے معافی مانگ رہے ہو، یا بس ایسے ہی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے استغفر اللہ کے دانے گھمائی جا رہے ہو تسبیح پر۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی غلطی کرے یا کوئی گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بیچارے بے گناہ پر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور تو کریں کہ ہم دن اور رات میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس کا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ کرتے ہیں نا، کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پاس آ کر کھڑا ہو جائے یا بچے بلانے لگ جائیں اور ہاتھ سے برتن سلپ ہو جائے، کچھ ٹوٹ جائے تو کس پر بلیم ڈال دیتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے گرا، بلیم کس پہ ڈال دیا؟ بچوں پہ ڈال دیا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اگر خود سے غلطی ہو جائے تو مان لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں۔ ابلیس والا رویہ نہیں اپنانا، اس نے بھی گناہ خود کیا تھا، غلطی خود کی تھی، اللہ کی نافرمانی خود کی تھی، اور بلیم کس پر ڈال دیا؟ اللہ رب العزت پر، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں گھر میں کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی رکھ کے کہیں بھول گیا ہوتا ہے، اور جب مل نہیں رہی ہوتی تو فٹافٹ ہی دوسروں کے بارے میں بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ بدگمان ہونا، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر الزام ہی لگا دیا جاتا ہے، اور اس میں الزام لگانے میں بیچارہ کون سا طبقہ سب سے پہلے آتا ہے؟ جو بیچارہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، غلام طبقہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی میڈ ہوتی ہے، سب سے پہلا خیال شیطان آپ کے دل میں اسی کا ڈالتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی، اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے جو گزر رہی تھی اسے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے کمر بند کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، آخر انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ غلام تھی بیچاری، کمزور تھی، بے بس تھی، تو
اس پر تہمت لگا دی۔ وہ بیان کرتی ہیں ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی، اور اس کا خیمہ مسجد میں تھا، تو کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنَا جَانِي۔ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ تو بعض اوقات کوئی آزمائش آپ کے لیے بہت بڑا انعام لے کر آئی ہوتی ہے۔ اب یہ جو کمر بند کا الزام اس پر لگا تو اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دے دی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بے گناہ پر الزام نہ لگایا جائے، جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو تب تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہت سخت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ یہ صریح گناہ ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا اپنے اوپر، چھوٹا بھی نہیں، بہت بڑا گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ آج دیکھیں کتنے بڑے بڑے الزامات لوگوں پہ لگائے جاتے ہیں، فلاں نے مجھ پر جادو کیا، فلاں کی نظر لگی، باقاعدہ تو فلاں ہی میرا دشمن ہے، اسی نے مجھ پہ جادو کیا، اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے اسی نے کروایا ہوگا، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا۔ تو بہت زیادہ اپنے رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو ہرگز نہ ٹھہرائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائے اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ کس طرف اشارہ ہے؟ جو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، بنو ابیرک نے کیا کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی تھی۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ تہمت کسی اور پر لگا دی، اور ایسی چکنی چوپڑی باتوں سے آپ وسلم کو پھسلانے لگے کہ فیصلہ اپنے حق میں لینے ہی والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اللہ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کا ساتھ دینے میں، حق بیان کرنے میں، حق پر چلنے پر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب، اور جو حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے، یہ کتاب و حکمت کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بھاری فضل ہے، اور ہمیں بھی
اس قرآن جیسی نعمت کا مل جانا، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، ایمان کی دولت کا مل جانا، حکمت کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دل سے اس نعمت کا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر۔ یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ اور جیسے دوسری نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں نا، یہ نعمت بھی مانگنی چاہیے۔ جہاں کہیں اس نعمت میں کمی آنے لگے، جہاں آپ اللہ کی کتاب سے دور ہونے لگے، جہاں آپ کا ایمان کمزور ہونے لگے، فوراً اپنے رب سے طلب کریں، اللہ میرے ایمان کو بڑھا دے، اللہ میرے ایمان میں اضافہ فرما، اللہ مجھے کتاب و حکمت کی دولت سے نواز دے، اللہ مجھے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب یہاں پہ سرگوشی سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو باتیں ہم چھپ چھپ کر کرتے ہیں ان میں زیادہ تر کوئی خیر نہیں ہوتی، یا تو کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، جو اس طرح کی سرگوشیاں کرے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ایسی سرگوشیوں میں اجر ہے جو کسی دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی پلاننگ کی جا رہی ہو، سرگوشی کی جا رہی ہو، نہ کہ دو لوگوں کی جدائی کی ڈلوانے کے لیے سرگوشی۔ اسی طرح جو کوئی کسی صدقے یا نئے کام کے لیے سرگوشی کی جاتی ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو بتا بتا کر دیں۔ ایسے کاموں کے لیے سرگوشی اور ایسے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں، نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا۔ سبحان اللہ، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دو ناراض لوگوں کے درمیان مزید آگ لگاتے ہیں تاکہ وہ کہیں ساری زندگی بات ہی نہ کریں آپس میں۔ اور ان کے درمیان صلح کرا دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ نفلی روزوں، نفلی نمازوں، نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا ہے اس نیکی کو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص یا کوئی گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں، ان کی بات ہو، اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے رستے اور صاف رستے سے ہٹ جائے،
تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور بہت برا راستہ ہے۔ آج دیکھیں کس طرح نبی کریم، اب بتایا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے بزرگ ہمارے بڑے تو یہی کہتے ہیں، ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ بے شک وہ بات اگر آپ ریفرنس دے کر بتا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پھر جدھر مڑنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ وہ حق کا راستہ چھوڑ کر ناحق راستے پر جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، اور وہ راستہ اس کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ اور کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق اور باطل کا فرق پتہ چل جانے کے بعد، ہدایت کی دولت مل جانے کے بعد اگر کوئی مخالفت کا راستہ اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ شرک کسی صورت معاف نہیں ہے، تو شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سے نے فرمایا تھا کہ شرک میری امت میں اس طرح داخل ہوگا جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ کیڑا، کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح میری امت میں شرک داخل ہوگا، اور آج دیکھ لیں ایسے ہی ہے کہ ہماری امت میں ایسے شرک داخل ہو چکا ہے۔ اس امت میں کیسے شرک داخل ہو چکا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ کیڑا نظر نہیں آتا۔ تو آج ہمیں بھی شرک محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم بہت سے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دکھاوے کی نماز بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، دکھاوے کی کوئی بھی نہیں کی، تو اللہ شرک کو کسی صورت نہیں معاف کرے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ چاہے کوئی گناہ تو معاف کر دے، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ دنیا میں تم نے اس سے سچی توبہ نہ کر لی اور اس کو چھوڑ نہ دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ ضرور دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو یا دوسرے سے ناراض ہو۔ تو شرک سے برات کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ ورد کیسے؟ اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔
مونس سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مونس تھے جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ اس کو نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر کس کو؟ سرکش شیطان کو۔ اللہ کو نہیں پکارتے مگر کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ اپنے ہی ہاتھوں گھڑی ہوئی مورتیوں کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی۔ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ شیطان کو پکارتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور وہ شیطان کون؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندوں میں سے ایک جماعت کو اپنے پیچھے لگا کر رہوں گا، ان کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ اور آج دیکھیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، کتنی بڑی تعداد ہماری اکثریت کی اس کے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے۔ اور کس کس طریقے سے گمراہ کروں گا؟ اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے۔ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، واضح نقصان۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا۔ کن کے ذریعے؟ آرزوؤں کے ذریعے، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، یعنی وہ باطل امیدیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ چلو کوئی نہیں، گناہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہم بھی اکثر کیا سوچتے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دو۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان کرنے والا ہے، اتنے سے کیا ہوگا؟ تو اس طرح کی وہ باطل امیدیں انسانوں کے دلوں میں ڈال کر ان سے گناہ کروا کر ان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ اور کیسی باتیں اور کیسی آرزویں؟ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں ایمان زندہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید پر پکا ہونا چاہیے۔ اور جن بزرگوں اور پیروں کا تم دم بڑھتے ہو، ان کا اللہ پر بڑا زور ہے، تم ان کے دامن تھام لینا، وہ تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آرزویں، یہ تمنائیں کس نے ہمارے دلوں میں ڈالی؟ کس نے ان امیدوں کے ذریعے ہمیں ہمارے رب سے دور کیا اور ہمیں گناہوں پر مجبور کیا؟ اسی شیطان نے۔ اور آج دیکھیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور یہ خیالات، یہ امیدیں، یہ آرزویں ہمارے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، تاکہ ہمیں اپنے رب کے راستے سے گمراہ کر سکے۔ اسی طرح اور کیسی آرزو؟ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ پردہ، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور کیا کہا تھا؟ یعنی انہیں تیرے حکم کے خلاف حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں میں سوراخ کر کے انہیں حرام قرار دے جنہیں تو نے حلال کیا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ یوں ہی کرتے تھے کہ جب اونٹنی پانچواں بچہ مذکر دیتی تو اس کا کان چھیٹ کر آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ کسی پانی یا چراگاہ سے اسے روکتے۔ اور کیا نشانی ہوتی تھی اس کا کان چھڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے اپنے بتوں کے نام وقف کر دیا ہوا ہے۔
تو فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے. آج دیکھیں کس طرح اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑا جا رہا ہے. اللہ کی بنائی ہوئے نقش و نگار کو جس خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے چہرے بنائے ان کو بدلا جا رہا ہے پلاسٹک سرجریوں کے ذریعے سے، پھر آئی بروز بنوا کر، چہرے کے بال اکھڑوا کر، مصنوعی بال لگوا کر. اسی طرح عورت چھپائے جانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، اس کا لباس اس سے اتروا کر. یہ سب شیطانی کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہیں. تو آج دیکھیں ہمارے ہاں ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے پھر بڑا نقصان اٹھایا. جو اس کے پیچھے چلا، جو شیطان کا بندہ بن گیا، اس کے راستے پر چلنا شروع ہو گیا تو اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. وہ انہیں وعدے دیتا ہے، انہیں آرزویں دلاتا ہے اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. ابلیس کے وعدوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھلاتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ سوائے دھوکے اور گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے شیطان کے وعدوں کو سچ مانا، جنہوں نے ان کی آرزوؤں کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے، اس کو اپنا دوست مانا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں نا، بھاگتے پھرتے ہیں. ایک جگہ مشکل آ جائے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جان دنیا میں بھی نہیں چھڑا سکتے. جب اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آ جاتی ہے انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، تو آخرت میں کیسے بھاگے گا؟ جہنم سے کیسے نکل پائے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بعد میں کون سچا ہے؟ وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار بنے، جنہوں نے شیطان کو دوست بنایا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. جو شیطان کے پیچھے چلے، اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کیا. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کے پیچھے چلے، نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کیا، ایسے لوگ باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں بھلا کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھے ہمارا آج کا لیسن. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کی نسلوں کو اس مردود سے دور رکھے. اور اللہ ہمیں کبھی بھی اس کا پیروکار نہ بنائے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بنائے.
صرف ایمان ہونا بھی کیوں؟ کیونکہ صرف ایمان ہونا بھی کافی نہیں ہے. جب تک ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جا سکتے. اسی طرح آج کے لیسن سے اور کیا کیا سبق ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے. ان کی آگ کو، ان کے تعلقات کو مزید خراب کرنے کا سبب نہیں بننا، بلکہ ان کے درمیان صلح کروانی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نفلی روزوں صدقات سے زیادہ افضل ہے. اور کبھی بھی اپنی غلطی کو، اپنے قصور کو کسی دوسرے پر نہیں تھوپنا، اپنی غلطی کا بلیم کسی دوسرے پر نہیں دینا، اور جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا. اور کیا سیکھا آج ہم نے؟ کہ کوئی بھی غلطی ہوگی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں سچی توبہ کے ساتھ. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اس کتاب سے جوڑے رکھے، اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه
جلدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله